قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وہ بولے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جو حکم دیا گیا ہے اسے کرو۔ یہ آیت اس واقعے کا حصہ ہے جب بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل ہوا اور قاتل کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو کہیں کی ایک گائے ذبح کریں، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بار بار سوالات کیے کہ گائے کیسی ہو۔ اس آیت میں وہ پوچھتے ہیں کہ گائے کی عمر کیسی ہو۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ نہ وہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بہت کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ بنی اسرائیل کی بار بار سوالات سے ان کی کم عقلی اور حکم کی تعمیل میں تاخیر ظاہر ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کم عقلی اور نافرمانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بجائے فوراً تعمیل کرنے کے انہوں نے بیجا سوالات شروع کر دیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے درمیانی عمر کی ہو، نہ زیادہ بوڑھی اور نہ کم عمر۔ اس حکم کے ساتھ انہیں تاکید کی گئی کہ جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، یعنی اللہ نے انہیں واضح طور پر درمیانی عمر کی گائے کا حکم دیا۔ اللہ نے مزید تاکید کی کہ یعنی جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے احکام پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہیے اور سوالات کر کے اپنی ذمہ داری سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حکم کی تعمیل میں سادگی۔ اللہ تعالی ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے احکام کو بلا تاخیر اور بلا ضرورت سوالات کے ماننا چاہیے۔ اللہ کا صبر اور تحمل۔ اللہ نے بار بار بنی اسرائیل کے سوالات کے باوجود انہیں صحیح راستہ دکھایا۔ یہ اس کے صبر اور تحمل کا مظہر ہے۔ عمل کی اہمیت۔ اس آیت میں فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کے الفاظ سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے گائے کی عمر کے بارے میں سوال کیا۔ اللہ نے درمیانی عمر کی گائے کا حکم دیا۔ عمل اور تعمیل کی تاکید، بیجا سوالات سے بچنے کی نصیحت۔ استاد کا حکم۔ جیسے ایک استاد کسی طالب علم کو کہے کہ ایک خاص کتاب پڑھو اور طالب علم بے جا سوالات شروع کر دے کہ کون سی کتاب، کس رنگ کی، اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے گائے کے بارے میں سوالات کیے۔ ڈاکٹر کی ہدایت۔ اگر ڈاکٹر کسی مریض کو دوا لینے کا کہے اور مریض سوالات کرنے لگے کہ دوا کیسی ہو، کس کمپنی کی ہو، تو علاج میں تاخیر ہوگی، جیسے بنی اسرائیل کے سوالات کی وجہ سے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہوئی۔ والدین کی نصیحت۔ جیسے والدین بچے کو کہیں کہ پڑھائی کرو اور بچہ سوالات کرے کہ کس وقت پڑھوں، کہاں بیٹھ کر پڑھوں، والدین کا مقصد محض پڑھائی ہے۔ اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو سادہ حکم دی تھا۔ کسی ادارے کا اصول۔ جیسے ادارہ ملازمین کو کہے کہ کام مکمل کرو اور ملازمین مختلف سوالات شروع کر دیں جس سے کام میں تاخیر ہو۔ بنی اسرائیل نے بھی حکم کی تعمیل میں سوالات سے تاخیر کی۔ اسکول میں امتحان۔ جیسے ایک طالب علم کو امتحان میں مخصوص سوالات کے جواب دینے کا کہا جائے اور وہ اضافی سوالات شروع کر دے کہ کون سا حصہ لکھوں، کتنی تفصیل سے لکھوں، تو وقت ضائع ہوگا، جیسے بنی اسرائیل نے حکم کی تعمیل میں وقت ضائع کیا۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور بلاوجہ سوالات سے بچنا چاہیے۔ آج ہم بھی اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر سوالات کرتے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکام کو سنجیدگی سے لیں اور اس پر عمل کریں، ورنہ ہم اپنے اعمال میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے احکام پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے احکام پر بیجا سوالات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے احکام کو سادگی سے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ سوالات کرنے کی بجائے اللہ کے احکام پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکام کو فوراً قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی تاخیر اور سوالات سے بچا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے احکام کو سنجیدگی سے قبول کرنے والا اور ان پر فوراً عمل کرنے والا بنا۔ ہمیں سوالات میں وقت ضائع کرنے سے بچا۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی ہدایت اور بصیرت عطا فرما کہ ہم تیرے احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کریں اور ہمیں جاہلوں میں شامل نہ کر۔ آمین۔